محترم سامعین کرام، ہم نے سورہ تکویر، سورہ انفطار کو پڑھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناکیوں کو، جو ہولناکیاں نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ میں پیش آئیں گے، ان کو بیان کیا، اور دونوں صورتوں میں اخیر میں چند اہم اسباق ہمیں عطا فرمائے، ارشاد فرمائے ہمارے لیے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ انفطار کو جن مضامین پر ختم کیا، انہی مضامین پر سورہ مطففین یا سورہ تطفیف، چونکہ اس کے دو نام ہیں، ان کو شروع فرمایا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور بعض حضرات کے نزدیک مدنی صورت ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک کہ 8 آیات اس کی مکی ہیں، اور مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اس کے اندر چند آیات مدنی بھی ہیں، کیونکہ جو مضامین اس میں ارشاد فرمائے ان کا تعلق مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ویل یہ ایک سخت قسم کا الفاظ ہے جو اکثر اور بیشتر بڑی سختی کو بیان کرنے کے لیے عرب لوگ اس کو جو ہے استعمال کرتے تھے۔ جب کسی کو کہنا ہوتا تھا کہ ہائے تیرے اوپر کمبختی آئے، تیری کمبختی، تیری بڑی بدقسمتی، بد نصیبی، تو یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، ویل۔ تو یہاں فرمایا ویل، بڑی خرابی ہے، کمبختی ہے، للمطففین۔ لل جہاں بھی لام کے نیچے زیر شروع میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے کے لیے۔ لل کس کے لیے؟ مطففین، جو لوگ کمی کرتے ہیں ناپ تول میں۔ یہاں مطففین سے مراد کیسا تولنا ہے کہ ایک تولنا ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے، اس کے لیے آگے لفظ اوزنوہم استعمال فرمایا، مگر مطففین جو یہ لفظ ہے تطفیف سے، اس کے معنی ہوتے ہیں کیل کے۔ کیل کہتے ہیں ایسا تولنا جو کسی برتن وغیرہ کی طرح استعمال سے تولنا ہوتا ہے، یعنی کہ عرب کے لوگ کسی ایک برتن کو، جیسے آج ہم دودھ کا دیکھتے ہیں کہ دودھ کچھ لوگ ایسے تولتے ہیں، اس کے لیے برتن رکھا ہوتا ہے، ایسے ہی عرب کے لوگوں نے کچھ برتن رکھے ہوتے تھے جن کو وہ تول کر دیتے تھے۔ تو فرمایا بڑی خرابی ہے کس کے لیے؟ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جب ان کو خریدنا ہوتا ہے کوئی سامان، اس کے بدلے میں قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، تو بڑی سختی کے ساتھ، بڑی انٹیلیجنٹ بن کر اس کو جو ہے برابر لیتے ہیں، برابر وصول کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس کے اندر وہ ویل نہیں ہے جو پہلے فرمائی کہ ناپ تول میں کمی کرنے، کیونکہ یہ تو اصولی بات ہے کہ جب ہم کسی سے خریدتے ہیں کوئی چیز، قاعدہ کلیہ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ برابر ہمیں دے، کمی نہ کرے۔ فرمایا کہ یہ تاکید کے لیے ہے، کہ بتانا آگے مقصود تھا کہ یہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ جب یہ کسی سے لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوا، یہاں ایک ہوتا ہے قالو، قاف نقطے والے بڑی قاف سے، یہ قالو جہاں بھی آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہنا، بولنا، تو یہ کالو ہے، اس کے معنی ہے کیل کرنا، یعنی وہی تولنا۔ وَإِذَا كَالُوا، اور جب انہیں ناپ، کالو او وزنوہم یخسرون، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ جب خود لیتے ہیں تو برابری کے ساتھ لیتے ہیں، جب دوسروں کو ناپ تول کر دینا ہوتا ہے، کیل کر کے یا وزن کر کے دینا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ڈنڈی سے مراد کیا ہے؟ کمی کر دیتے ہیں، پورا پورا نہیں تولتے، دینے کے لیے پورا نہیں دیتے۔ فرمایا کہ اب ان کے لیے اصل ویل ہے، اصل کمبختی جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ شروع کی دوسری آیت جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے کہ بتانا مقصود تھا، اس میں مذموم نہیں ہے کہ کوئی شخص برابر تول کر لے، ہاں دینے میں وہ سختی کرے، تو فرمایا اس کے لیے بڑی کمبختی ہے، بد نصیبی ہے۔
اور بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں، جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی عام ہو جائے، ناپ تول کے اندر بے ایمانیاں عام ہو جائیں، تو ان کے اوپر عمومی عذاب آ جاتا ہے۔ اور وہ عذاب کیا آتا ہے کہ ان کی فصلوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں، پیداوار کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں، اور قحط سالی آ جاتی ہے ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ عمومی عذابات آ جاتے ہیں، وبا کے عذاب آ جاتے ہیں، مصیبتوں کے، بارشوں کا بند ہو جانا، بے موقع جو ہے سردیاں گرمیاں ہو جانا، یہ عذابات جو ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنی جب عام ہو جائے، عام سی بے ایمانیاں ہو جانے لگ جائیں، اس کو لوگ کوئی بڑی بات نہ سوچیں کہ کسی کو دینا ہے تو 5-10-100 گرام جو ہے کم کر دیا، یہ اس کو عام لوگ سمجھنے لگ جائے اپنی قابلیت، تو فرمایا اس معاشرے کے اوپر ایسے عذاب آتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حق، نماز پڑھنا وغیرہ یہ چیزیں، بہرحال اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں تو کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بڑی رحیم ہے۔ البتہ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اگر کسی بندے کا کسی کے اوپر ہو اور وہ حق قرض کے طور پر ہو، قرضہ ہو، فرمایا قرض شہادت کے جیسی عظیم جو ہے مرتبہ اس کو نہیں برابر کر سکتا، کہ ایک آدمی شہید ہو، اور شہید کیسا کہ ایکسیڈنٹل شہید نہیں، بلکہ کفار کے مقابلے میں وہ تلوار یا کسی بھی اسلحے سے لڑ رہا ہو اور کفار کے ہاتھوں سے وہ شہید ہو جائے، اس کی گردن کٹ جائے، اس کے تمام گناہ معاف ہے کہ حقوق العباد کے بغیر قرض اس کے اوپر معاف نہیں ہے۔ یہ اتنی سخت چیز ہے۔ اب آگے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ الا کیا نہیں ہے، حمزہ زبر جہاں آتا ہے شروع میں وہ استفہامیہ کے طور پر آتا ہے، سوالیہ، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، یظن، یہ ہم اکثر کہتے ہیں حسن ظن رکھیے کسی کے اوپر، تو یہ وہی ظن ہے، ظن کے معنی ہوتے ہیں گمان۔ اولئک، کیا نہیں گمان کرتے یہ لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، ہم ضمیر آتی ہے وہ لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ مبعوثون، اٹھائے جائیں گے، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے۔ کس عظیم دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم کے معنی دن، یقوم الناس، الناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ، یوم یقوم اسی سے ہے اقامت، اسی سے ہے قیام، یہ سب الفاظ ایک جیسے ہیں۔ یقوم کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہوں گے یا کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس دن کھڑے ہوں گے لوگ لی رب العالمین، کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ تو آگے فرمایا وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب اس کے متعلق فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سجین ایک دفتر ہے، یہ سجین ایک دفتر ہے، جس دفتر کے اندر بدکار نافرمان کافروں کے نامہ اعمال رکھے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دفتر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ اور اسی کے متعلق ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ زمین کے نیچے ہے، دوزخ زمین کے نیچے ہے، اسی لیے فرمایا کہ دوزخ کو لایا جائے گا کھینچ کر۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بے شک کتاب الفجار، کہ فرمایا بے شک بدکاروں کی کتاب، یعنی ان کا نامہ اعمال لفی سجین، کس کے اندر ہے؟ سجین کے اندر ہے، قید خانے کے اندر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا، اور سوال پوچھا وما ادراک ما سجین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے،
کہ کتاب مرقوم کے معنی ہوتے ہیں، اس سے ایک معنی یہ لیے گئے ہے کہ نامہ اعمال کے اوپر مہر لگ گئی ہے اور اس کو سجین میں ڈال دیا گیا ہے، کہ کافروں کے نامہ اعمال کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ جب کسی چیز کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو اس کے آگے کوئی بھی چیز اضافی طور پر لکھی نہیں جا سکتی۔ فرمایا ان کے نامہ اعمال پر مہر لگا کر کس میں ڈال دیا گیا ہے؟ اس دوزخ کے اس دفتر میں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ پھر سے وہی فرمایا ویل، کہ بڑی خرابی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو کہ کیا ہے؟ تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ کس چیز کو جھٹلانے والے ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلاتے رہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں قیامت آئے گی نہیں، اسی وجہ سے تو یہ گناہ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا ہے اور گنہگار ہوتا ہے۔ وما، اور نہیں، یکذب، جھٹلاتا، بھی، اس کو، الا، مگر، کلو، ہر وہ شخص، معتدین، جو کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے، اس اسیم ہے، اسیم بڑا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلو کے افسانے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اذا کے معنی ہوتے ہیں جب، تتلا یہ ہے تلاوت سے مراد، اس سے تلاوت سے مشتق ہے، تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ، علی کے معنی ہوتے ہیں پر، ہی ضمیر ہے، ان پر، آیاتنا، آیات کے معنی ہوتے ہیں آیات یعنی نشانیاں، نا ضمیر جہاں بھی آتی ہے یہ ہم کے لیے آتی ہے، آیاتنا ہماری آیتیں، قالا تو کہتے ہیں، اساطیر کہ یہ تو افسانے ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ اولین کے، پچھلے لوگوں کے، جو پرانے لوگ ہیں ان کی یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ کوئی قرآن نہیں ہے۔ یہ جو تم ہمیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہو نا، یہ کلام پاک نہیں ہے، یہ تو بس محض افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ، رانا کے معنی ہوتے ہیں زنگ لگنا، زنگ لگ گیا ہے، علی پر، قلوبہم ان کے قلوب پر، قلب سے قلوب ہے، قلب واحد کے لیے ہے اور اسی کی جمع ہے قلوب، ہم ضمیر ہے کہ ان کے قلوب پر مہر، زنگ لگ گیا ہے۔ کس چیز کا زنگ؟ ما کانو، جس کو وہ تھے، یکسبون، کماتے۔ یہاں فرمایا کمانے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اعمال جو وہ کرتے رہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر زنگ ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، جب وہ اس کے اوپر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ وہی رہتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو اور اس کے اوپر کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی، خیر کی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے، قرآن کو اس لیے جھٹلاتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افسانے ہیں پرانے لوگوں کے، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے اس وجہ سے کہ یہ بہت بد اعمالیاں کرتے تھے، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً یہ لوگ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک، ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، ہم، وہ لوگ، عن ربہم، اپنے رب سے، ان کے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، پردہ کیے ہوئے ہوں گے، پردے میں ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی کل قیامت کے دن سب سے بڑا انعام ہوگا نیک لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو دیدار کروایا جائے گا۔ تو فرمایا ان کافروں کو اس وقت کیا ہوگا؟ دیدار نہیں ہوگا، ان نافرمانوں کو، بدکاروں کو سب سے بڑا عذاب ان کے اوپر وہ ہوگا کہ ان کے اوپر تو اللہ کا ایسا عذاب ہوگا کہ اللہ ان کو اپنی زیارت بھی نہیں کروائیں گے، اپنا دیدار نہیں کروائیں گے، اپنا جلوہ نہیں دکھلائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ثم، پھر، انہم، بے شک وہ لوگ، لصال، داخل کیے جائیں گے، الجحیم، جحیم کہتے ہیں جہنم کو، کہ
دہکتی ہوئی جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر یقال کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کس کے متعلق کہا جائے گا؟ جہنم۔ جب اس کے اندر ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ کیا فرمایا؟ جیسے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ ہرگز نہیں بدکار لوگوں کا نامہ اعمال بے شک کہاں ہے؟ سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو ایک مہر لگی ہوئی کتاب ہے، دفتر ہے۔ یہاں فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا، ابرار کے معنی ہوتے ہیں نیک لوگ، فجار کے معنی ہوتے ہیں بدکار، نافرمان۔ ابرار کے معنی ہوتے ہیں نیک لوگ۔ بے شک کتاب، نامہ اعمال، ابرار نیک لوگوں کا، لفی علیین، کس میں ہے؟ علیین میں۔ علیین کہتے ہیں بالا خانوں کو۔ فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ علیین کیا ہے؟ جس کو قرآن مقدس نے خود سوالیہ طور پر فرمایا وما ادراک ما علیون، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہاں بھی وہی فرمایا کہ سوال پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے کتاب وہ علیین؟ تو فرمایا وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مہر لگی ہوئی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ یہ علیین کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر، اور اسی کے متعلق حدیث ہے کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اس لیے اس کو قائم کیا جائے گا اور دوزخ کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ تو علیین کیا ہے؟ کہ جنت کے اندر ایک دفتر ہے جہاں نیک لوگوں کے نامہ اعمال کے اوپر مہر لگا کے ادھر رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس مہر کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اب ایک اور چیز فرمائی یشہدہ المقربون، فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کہ عام سا معمول ہے جب کسی طالب علم کا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے اور اس کو بڑے اچھے ماہر لوگ کہیں کہ ذرا ہمیں دکھاؤ آپ اپنا رزلٹ، تو وہ طالب علم بڑا اپنے اوپر فخر کرتا ہے، ایک تو رزلٹ اچھا آیا اور اوپر سے مجھے جو ہے اچھے لوگ پوچھ رہے ہیں، اتنے ماہر پڑھے لکھے لوگ مجھے وہ رزلٹ مانگ رہے ہیں، اور برے لوگوں کو کوئی رزلٹ نہیں پوچھتا جو ناکام ہوئے ہوتے۔ فرمایا ان کے لیے ایک اور اضافی طور پر کیا انعام ہوگا کہ فرشتے ان کا رزلٹ شوق سے دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علیین کے اندر نامہ اعمال نیک لوگوں کا رکھا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نیک لوگوں کا نامہ اعمال دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لو۔ وہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور واہ واہ کہتے ہیں، پورے فرشتے آپس میں واہ واہ کہتے ہیں کتنے نیک اعمال لے کر آیا ہے، صدقہ کتنا ہے، خیرات کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کتنی ہے اس میں۔ یشہدہ المقربون، فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے۔ کیا فرمایا؟ علل پر، ارائکی تختوں پر، ینظرون کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بڑے جو ہے مشاہدے کر رہے ہوں گے۔ تعرف آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرتن کیا ہے؟ تازگی ہے، تر و تازگی ہے، کس چیز کی؟ نعیم، نعمتوں کی، جنت کی نعمتوں کی۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ کہ ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، اور مہر کس چیز کی ہوگی؟ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ شراب جو ان کو پلائی جائے گی اس کے اوپر مہر لگی ہوگی، اور مہر کس چیز کی؟ مشک کی مہر۔ ان کے ڈھکنوں کے اوپر، ڈھکن کے اوپر مشک کی کیا دی جائے گی؟ ان کو جو ہے مہر لگائی جائے گی، ایسے ان کی جو ہے ملا جائے گا مشک کو۔ اور فرمایا کہ جو سبقت لینے والے ہیں اس میں کمپٹیشن کرے نا۔ کس چیز میں کمپٹیشن کرے؟ اس چیز میں کمپٹیشن کرے۔ کیوں کمپٹیشن کرے؟ فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم، چشمہ کا پانی ملا ہوا ہوگا۔
عین یشرب بها المقربون، کہ یہ شراب خالص جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ حالانکہ خالص نہیں ہوگی، بس اس کے اندر پانی ملا ہوا ہوگا۔ کس چیز کا پانی ملا ہوا ہوگا؟ اس چشمے کا جہاں سے یہ شراب آ رہی ہوگی۔ اور اصل چشمہ کس کے حوالے کیا جائے گا؟ اصل چشمہ کس کے حوالے کیا جائے گا؟ حالانکہ فرمایا یہ جنتی لوگوں کو شراب دی جائے گی، اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ اس کے اوپر مہر لگائی گئی ہوگی، اور مہر کس چیز کی ہوگی؟ مسک کی، یعنی مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ سبقت کرنے والے سبقت کریں اس چیز میں، کہ وہ کس چیز میں سبقت کریں؟ کہ یہ شراب جو ہوگی یہ چشموں سے آ رہی ہوگی، اور یہ چشمے کا پانی، وہ شراب کا پانی جو ہے، یہ جنتیوں کو یہ جو شراب ملے گی یہ پانی ہوگا، اور اس کے اندر شراب ملی ہوئی ہوگی۔ جیسے کفار مکہ یا آج بھی شرابی جو پیتے ہیں شراب، وہ کہتے ہیں نیٹ شراب، کہ یہ نیٹ ہے، مطلب بالکل شراب ہے خالص، اور کچھ لوگ اس میں پانی ملا کر پیتے ہیں، کہا جی یہ پانی یہ اس سے اثر کم ہوتا ہے۔ بڑے والے شرابی کیا کرتے ہیں؟ وہ پوری نیٹ پیتے ہیں، اصل شراب پیتے ہیں، اور چھوٹے موٹے شرابی کیا کرتے ہیں؟ پانی ملا ملا کر پیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جیسے یہ آج یہ لوگ نیٹ پیتے ہیں نا شراب، اور کل ان کو کیا پلایا جائے گا؟ ہاں الا حمیما وغساقا، ان کو ادھر پیپ اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اور جو مسلمان ہیں جو یہ شراب نہیں پیتے، اصل میں نیٹ شراب ان کو وہاں پلائی جائے گی۔ کیسی شراب؟ جس کو سورہ واقعہ میں فرمایا لا یصدعون عنها ولا ينزفون، یہ ایسی شراب ہوگی کہ اس سے کیا ہوگا؟ سر درد نہیں ہوگا، اور عقل بھی بہکے گی نہیں، جیسے آج شرابی شراب پی کر پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسی شراب نہیں ہوگی، وہاں تو اس کو مشک کی وہ دی ہوئی ہوگی۔ فرمایا عین یشرب بها المقربون، وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ یہ وہی مقرب لوگ ہیں جس کو پہلے سورہ رحمان نے ہم نے پڑھا۔ سورہ رحمان میں تو پہلے فرمایا دو طبقے ہوں گے، ایک اعلیٰ قسم کے جنتی اور ایک اس سے کم درجے کے جنتی، اور ان کے آگے فرمایا ان کو نعمتیں کیا ملیں گی، دونوں کا ذکر فرمایا کہ اعلیٰ قسم کے جنتیوں کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی، اور نچلے قسم کے جنتیوں کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی۔ اور پھر آگے کفار کا ذکر فرمایا تھا، سورہ رحمان میں پہلے کفار، پھر اعلیٰ جنتی، پھر کم تر جنتی۔ اور سورہ واقعہ میں کیا فرمایا؟ پہلے مقربون کا ذکر فرمایا، اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ مقرب لوگ ہوں گے۔ پھر ان کے انعامات کا ذکر فرمایا کہ ان کو کیسی شراب پلائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ دائنے ہاتھ والے، پھر ان کے جو ہے آگے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں یہی فرمایا کہ اصل خالص شراب مقربون کے لیے ہوگی۔ اب سبقت کریں نا نیک لوگ کس چیز میں؟ کہ وہ مقربون میں شامل ہوں، کہ اس شراب کو پینے کے لیے کیا کریں؟ سبقت کریں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، گناہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ جو کہ گناہگار ہیں، اجرموا جنہوں نے بڑے جرم کیے، کانوا تھے، من الذین ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون کیا کرتے تھے؟ یضحکون مذاق کرتے تھے، ہنسیاں اڑاتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ عاص بن وائل، عتبہ بن شیبہ، ابو جہل۔ یہ دیکھتے تھے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمار بن یاسر کو، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو، یہ دیکھتے تھے کہ جب ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، یہ بیچارے جو ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو کفار کیا کرتے تھے؟ پورا دن ان کے اوپر جو ہے سزائیں کرتے تھے، ان کے اوپر بڑے بڑی چٹانیں رکھ دیتے اور تپتی ریت کے اوپر رکھتے، اور یہ جب گزرتے عاص بن وائل، عتبہ بن شیبہ، ابو جہل ان کو دیکھ کے ہنستے، او ہو یہ دیکھو، اور کہتے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آنکھ کے اشارے کرتے، آنکھیں مارتے ایک دوسرے کے، ہاں یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو ان کی کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر آگے کہتے تھے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ یہاں بھی مذاق کرتے، آنکھوں سے آنکھیں مارتے ہوئے جاتے، پھر گھر میں جا کے اپنی بیویوں اور بیٹوں کے پاس جا کے کیا کرتے؟ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہاں میں دیکھ کے آیا ایسے جو ہے ان کے اوپر اتنی سزائیں جو ہے ان کے اوپر لوگ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا، کوئی آدمی جب تبلیغ میں چلا جاتا ہے، مدرسوں میں چلا جاتا ہے، تو عقل مند کچھ لوگ عقل مند بننے کے چکر میں اس کو کہتے ہیں بھائی تو پڑھتا لکھتا، پہلے پڑھ لیتا نا، نیٹ کر لیتا، پھر اس کے بعد تبلیغ، کہاں تو ملا بن رہا ہے آج ہی۔ فرمایا یہی ایسے یہ بھی کرتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے، کیا
کہ یہ جو ٹھٹھے کرنے والے لوگ ہیں ان کو ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ یہ ان لوگوں کو کیا کریں، مذاق اڑائیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے. کیسے ہنسیں گے؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. یہ تو ان کو چلتے پھرتے ہوئے مذاقیں بناتے تھے، مگر کل قیامت کے دن جب ان کافروں کے مقابلے میں مسلمان ہوں گے نا، یہ مظلوم مسلمان جن کو کاٹا پیٹا جاتا تھا، غریب مسلمان بیچارے مسکین جن کو کافر لوگ کہتے تھے ہے یہ بیوقوف لوگ ہیں، دنیا آسمان پر پہنچ گئی، یہ حوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آج یہ جیسے یہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں نا لوگ کہ جی یہ اللہ والے، یہ جو ہے یہ مسلمان، یہ جو ہے یہ ملا، یہ فلاں، یہ جو ہے حوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دنیا ترقیوں کے اوپر پہنچ گئی، آسمانوں پر پہنچ گئی. اور فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو تختے لگا کر دیں. یہ تو چلتے پھرتے مذاق کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کل ان کے لیے وہ جو ہے ایسی فلمیں چلائیں گے، کفار کو جب وہ عذاب دے رہے ہوں گے ان کو دوزخ میں، ان کو تختے لگا دیے جائیں گے کہ آپ بیٹھو اس کے اوپر، دیکھو ان کی حالت، اور اب اڑاؤ ان کی ہنسیاں. فرمایا هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کافر لوگوں کا واقعی اور کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.